سائفر کا ٹرائل جتنا بھی جیل میں ہوا وہ کالعدم کیا ہائی کورٹ نے. ابھی آپ کا نیب کا القادر یونیورسٹی اور 190 ملین پاؤنڈ کا ٹرائل چل رہا ہے. پہلے یہ بتائیے گا آج کی سماعت میں جو جسمانی ریمانڈ مانگا گیا تھا اس پہ عدالت نے کیا کہا اور سماعت کب تک ملتوی؟ کتنے روز کا ڈیمانڈ کیا گیا تھا؟ 10 دنوں کا انہوں نے تقاضا کیا تھا، مطالبہ کیا تھا. ابھی ہم جو آئے ہیں تو وہ اندر ابھی فیصلہ لکھوا رہے تھے، تو اس لیے سر دست میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے جیل کیا. ٹرائل کے حوالے سے بتائیے گا. سائفر کیس کا جیل ٹرائل جو کالعدم ہو گیا، اب دوبارہ ڈیٹ پڑتی ہے، بلایا گیا ان کو بھی. نیب کا بھی اوپن کورٹ ٹرائل ہونا چاہیے وہاں پہ اسلام آباد میں ہونا چاہیے، یا جیل ٹرائل ہی چلتا رہے گا، یا آپ عدالت عظمیٰ سے عدالت عالیہ سے رجوع کرنے جا رہے ہیں؟ نہیں، وہ تو دیکھیں نا، ابھی جو القادر یونیورسٹی ٹرسٹ والا مقدمہ ہے ابھی وہ تو شروعات ہی نہیں ہوا ہے. ابھی تو تفتیش کے مرحلے میں، ابھی چلان ہی پیش نہیں ہوا ہے. ٹرائل تو تب ہوتا ہے نا جب پہلے چلان پیش ہوگا، تفتیش مکمل ہوگی، چلان ہوگا تو پھر ٹرائل کا ہوگا. اور یقیناً ہم اس بات کو چیلنج کریں گے کہ جیل ٹرائل جو ہے یہ انصاف کی نفی ہے اور انصاف کا قتل ہے جیل ٹرائل. تو اس کو ڈیفینیٹلی یقیناً ہم چیلنج کریں گے جب وہ ٹائم آئے گا. جیسا آپ کی بات ہے کہ بیس لیس کیس ہے، کچھ بھی نہیں ہے. 6 گھنٹے نیب کی ٹیم جو ہے اڈیالہ جیل میں تفتیش کرتی ہے. اگر 6 گھنٹے اڈیالہ جیل میں تفتیش ہوتی ہے، کیا پوچھا جاتا ہے خان صاحب سے؟ کیا سوالات ان سے کی جاتی ہے؟ اس بارے میں خان صاحب نے آپ کو بتایا، آپ نے شاید ان سے پوچھا ہوگا کس قسم کی تفتیش ہو رہی ہے؟ بار بار وہی چیزیں پوچھتے ہیں بار کہ جی کابینہ نے کیا فیصلہ کیا. کابینہ کا فیصلہ آپ کے پاس تحریری طور پر موجود ہے، متفقہ فیصلہ تھا، اور کابینہ کا فیصلہ کلیکٹیو ہوتا ہے ہمیشہ. جی یہ جو ہے ساری چیزیں 190 ملین جو ہے اس میں خان کا لینا دینا دور نزدیک سے بھی کوئی تعلق نہیں تھا. ملک ریاض نے وہاں جو ہے 1 ہائیڈ پارک جو ہے انفلیٹڈ ریٹ پر لیا حسن نواز نے، اور وہ جو ہے اس کی انکوائری NCA کر رہی تھی. اس کی انکوائری میں خان کو کیا لینا دینا، وہی بار بار پوچھتے ہیں. اور اسی طرح وہ پوچھتے ہیں القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کے بارے میں، وہ آپ کے پاس آلریڈی موجود ہے. مصدقہ اس کی جو اصل کاپی ہے، اصل جو وہ انسٹرومنٹ اور ڈاکیومنٹ ہے، وہ انہوں نے کہا کہ میرے وکیل سینیٹر علی ظفر صاحب کے پاس ہے. علی ظفر کو کہ انہوں نے نوٹس دیا، اس نے کہا ہاں میں دیکھتا ہوں، ہے تو میں آپ کو دے دوں گا. اور ان کے پاس نقول آلریڈی موجود ہے، اور ویسے بھی رجسٹرڈ انسٹرومنٹ ہے، وہ جہاں رجسٹری ہوئی ہے وہاں بھی اس کی نقول موجود ہے. سو خان صاحب کو اس کی کیا تقابل کرانا ہے؟ اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نہ ٹرسٹی جو ہے اپنے استعمال میں کوئی یہاں سے پیسہ نکلوا سکتے ہیں، نہ تنخواہ لے سکتے ہیں، نہ کسی رشتہ دار کو بیچ میں شامل کر سکتے ہیں، اور اس کا آڈٹ وغیرہ باقاعدہ لکھا ہوا ہے. سو اس ٹرسٹ میں سے تو وہ ایک دھیلا بھی بیچ میں سے نہیں جا سکتا ہے. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ کیا کیس ہے اس میں. دونوں صورتوں میں اتنی لمبی 16 دن پر محیط اور 6 گھنٹے، جس طرح آپ نے صحیح کہا، سوائے اس کے کہ آپ جو ہے نیب اور بدقسمتی سے جو اکابرین ہے یا حکومت ہے، ان کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ خان کو کسی طریقے سے بریک کرنا. اور وہ خان نے بہت ہی اسٹرانگ نروز ماشاءاللہ، آج بھی وہ بالکل چاق و چوبند تھے اور چست پورے طرح سے وہ جو ہے متفکر تھے اس ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے. آج بھی انہوں نے جمہوریت کے بارے میں بات کی. آج بھی انہوں نے کہا کہ 9 مئی کا انکوائری کروائی جائے، 9 مئی کی انکوائری کروائی جائے، تاکہ پتہ چلے کہ 9 مئی کیا آرکیسٹرڈ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو کس طرح سے جو ہے ان کے جو ہے کارکنوں کو پابا سلاسل کر کے اس کو پارٹی کو توڑنا ہے اور ہوا میں بکھیرنا ہے. تو اس لیے آج ان کا اصرار تھا یہی کہ 9 مئی کے جو ہے سانحے پر جو ہے وہ کروایا جائے، ایک انڈیپینڈنٹ جو ہے انکوائری کروائی جائے، اور یہ قوم کے سامنے معاملات آنے چاہیے. اس لیے کہ اس کی آڑ میں جمہوریت کو قتل کر دیا گیا ہے، دفن کر دیا گیا ہے اس ملک میں. اس کی جو ہے نتیجے میں ایک سزا یافتہ شخص کو لا کر جو ہے پھر تاج پہنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس میں، اور اس کے ذریعے جو ہے لوگوں کو توڑ پھوڑ کی جا رہی ہے، لوگوں کو جو ہے جبر اور تشدد کر کے
ان کا جو ہے پاکستان میں ایک 25 کروڑ عوام کا ایک جیل قید خانہ بنا دیا گیا ہے اس ملک کو. اتنا بڑا جو یلغار ماری گئی ہے. اب ہم دنیا میں یہ بھی کہنے لائق نہیں ہے کیونکہ جب جی ایس پی پروگرام دنیا میں یہ کیا گیا تو اس میں انہوں نے بھی مشروط کیا کہ پاکستان کی جو بنیادی حقوق ہیں ان کی پامالی ہو رہی ہے مسنگ پرسن ڈسپلیس پرسنز کی آڑ میں, تو اس لیے انہوں نے کیا. اور آج میں نے عدالت کا جب یہ دکھایا کہ میرے بیٹے شہباز کو 13 کروڑ 65 لاکھ روپے کا ٹیکس کا نوٹس آیا ہے, 1 سال کا ٹیکس کا نوٹس. شہباز کھوسا جو ایڈیشنل سیکرٹری سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ریسنٹلی ہائیسٹ ووٹس لے کر الیکٹ ہوئے ہیں, آج ان کو یہ نوٹس دیا ہے. میں نے عدالت کو وہ نوٹس بھی دیا اور انہوں نے پروسیکیوٹر کو بھی کہا کہ کیا اگر وکالت کرنے میں کسی کی وکالت کرنے کی پاداش میں یہ اگر ان کو خائف کرنے کے لیے اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں تو اس کا کوئی جواز نہیں ہے, اور پروسیکیوٹر کو کہا کہ آپ اس کو دیکھیں ذرا. تو بہرکیف ہمارے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اگر یہ میرے گھر پہ پھول جھڑیاں برساتے ہیں اور مجھے لفٹ کی سیریں کرواتے ہیں تو یہ اسی کا تسلسل ہے کہ میرے بیٹے کو 13 کروڑ 65 لاکھ کا 1 سال کا ٹیکس کا نادہند قرار دے رہے ہیں. میرے خیال میں پاکستان کا کوئی شخص بھی, نہ تو کوئی وکیل اتنا ٹیکس جو ہے دیتا ہے, نہ کوئی امیر سے امیر تر آدمی جو ہے اس کو اتنا ٹیکس ملتا ہے. شاید میاں صاحب اور ان کی فیملی بھی اتنا ٹیکس نہیں دیتی ہوگی ملا کر بھی. تو یہ اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے وکلاء کو خائف کرنا یا اس طرح سے خوف پھیلانا, میں سمجھتا ہوں پاکستان میں ایک خوف کی فضا جو آپ نے مسلط کر دی ہے, یہ جمہوریت کی گروتھ کے لیے, رول آف لاء کے لیے, آئین کی بالادستی کے لیے, ملک کو آگے فارورڈ لے جانے کے لیے یہ بہت ہی زیادہ نقصان دہ ہے اور اس کو بند ہونا چاہیے. صاحب یہ وکلاء کو ملٹری کب متحرک ہوگی؟ اتنی لاقانونیت ملک میں چل رہی ہے سر. وکلاء انشاءاللہ متحرک ہیں, آپ فکر نہ کریں, ہم دفاع کریں گے اس ملک کا اور عوام کا, انشاءاللہ دفاع کریں گے. تھینک یو سر.